السلام علیکم جناب، اللہ تعالیٰ کے نام سے سٹارٹ کرتے ہیں ایجوکیشن کا لیکچر نمبر 9، اور آج کی کلاس کے اندر ہم بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک سٹارٹ کریں۔ اس سے پہلے تک میں نے سوشل موبلٹی ڈسکس کیا تھا، لیکن میں آج کی کلاس سے لیکچر نمبر 9 سے میرا فارمیٹ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میں ایجوکیشن اچیومنٹ کو اس کے بعد ڈسکس کرتا ہوں، سوشل کنسٹرکشن آف نالج اس کے بعد اچیومنٹ کو ڈسکس کرنے کے بعد ڈسکس کروں گا، اور اس کے علاوہ انٹیلیجنس والا ٹاپک بھی میں اس کے بعد ہی ڈسکس کروں گا، کیونکہ بہت سارے ٹاپکس انٹیلیجنس کے اور سوشل کنسٹرکشن آف نالج کے جو ہیں وہ کافی حد تک اس میں ہم پہلے انیشیلی ڈسکس کریں گے، اور پھر جب ان میں وہاں پہ پڑھیں گے تو وہ ہمیں بہت بینیفٹ دے گا۔ تو آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے ایجوکیشنل اٹینمنٹ۔ ٹھیک ہے، ایجوکیشن اٹینمنٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے اور مطلب کیا ہوتا ہے، پہلے یہ بات سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، سوسائٹی کے اندر کچھ بچے بہتر ایجوکیشن میں پرفارم کر پاتے ہیں، اور کچھ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ بہتر طور پہ پرفارم نہیں کر پاتے، تو ہم ان کو اچیوڈ اور انڈر اچیوڈ کا یا اٹین یا انڈر اٹین کا ٹرم یوز کرتے ہیں ان کے لیے، یعنی کہ کچھ بچے ہیں جو بہتر ایجوکیشن حاصل کر سکیں اور کچھ بچے نہیں حاصل کر سکیں۔ اب اس چیز کے جو پیچھے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے وہ ہم سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1 از آل اباؤٹ دا کلاس۔ آج کے لیکچر میں جو ہم ڈسکس کریں گے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم آج کے لیکچر میں صرف 3 چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ یہ ایجوکیشن اچیومنٹ کا ایک بیسک لیکچر ہے، جس کے اندر ہم ایک بیسک آئیڈیا جنریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، واٹ آر دا کور فیکٹرز بیہائنڈ ایجوکیشن اٹینمنٹ۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ ہمارے پاس جینڈر ہوتا ہے، اینڈ تھرڈ ایتھنیسٹی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی سوشل بلانگنگ کی وجہ سے بھی اگر آپ ایتھنک منارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو شاید ایسا ممکن ہے کہ آپ بہتر ایجوکیشن حاصل نہ کر سکیں۔ کلاس سب سے پرومیننٹ فیکٹر ہوتا ہے، جو صافیہ مرزا کی جو تھیوری تھی اس کے مطابق the class is the biggest factor behind education achievement۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایتھنیسٹی آتا ہے، اینڈ دین جینڈر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک فیچر ہے، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کبھی بھی آپ ایگزام میں ڈیولپ کر رہے ہیں آنسر اور آپ اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں تو دیکھیں، یاد رکھیے گا کلاس کو سب سے زیادہ امپورٹنس دینی ہے آپ نے، اس کے بعد ایتھنیسٹی کو، اور پھر جینڈر کے حساب سے ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن اٹینمنٹ ویری کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، ہمارے پاس ایک اپر کلاس ہوتی ہے، مڈل کلاس ہوتی ہے اور لوور کلاس ہوتی ہے۔ ان تینوں کلاسز کے اندر ایجوکیشن اٹینمنٹ ویری کرتی ہے۔ کیسے کرتی ہے، کیوں کرتی ہے، کون کیا کہتا ہے، ان تمام ایلیمنٹس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے۔ اب دیکھیں، ہمارے پاس جو اپر اور مڈل کلاس ہوتی ہے ان کے پاس 3 طرح کا کیپٹل ایگزسٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا ہوتا ہے مٹیریل کیپٹل، یعنی کہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس بہت بڑی ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ پرائیویٹ ٹیوشنز پڑھ سکتے ہیں، وہ ان کا فوڈ اینڈ ڈائٹ کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا، لیونگ اسپیس ان کے پاس بہت اچھا ہوتا ہے۔ پھر دوسرا کیپٹل ہوتا ہے ان کے پاس کلچرل کیپٹل۔ کلچرل کیپٹل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ویلیوز نارمز کا سسٹم ہوتا ہے، ان کے پاس پیرنٹل ایجوکیشن ایگزسٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، پیرنٹل ایٹیٹیوڈ بہت پازیٹیو ہوتا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، ایجوکیشن کو ان کے پیرنٹس امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھرڈ جو کیپٹل کریٹ ہوتا ہے ان کے پاس وہ ہوتا ہے سوشل کیپٹل۔ سوشل کیپٹل کا مطلب کیا ہوتا ہے، ان کے نیٹ ورکس ہوتے ہیں، جان پہچان والے لوگ بھی پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ ذرا سوچئے کہ اگر آپ کے آس پاس لوگ بھی پڑھائی کرنا چھوڑ دیں تو آپ کے لیے کوئی موٹیویشن نہیں رہے گی، آپ کے نیٹ ورکس نہیں ہوں گے۔ اور اچھا، دوسری امپورٹنٹ کی چیز ہوتی ہے کہ چونکہ اپر اور مڈل کلاس کے پاس سوشل کیپٹل ہوتا ہے تو یہ کیپٹل دراصل ان کو وہ نیٹ ورکس پرووائڈ کرتا ہے جو آگے آ کے ان کو ایجوکیشن اچیومنٹ میں بھی ہیلپ کرتے ہیں، اور ورک پلیس پہ بھی جا کے وہ کانٹیکٹس ان کو مٹیریلائز کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ تینوں فیکٹرز ہمارے اچیوڈ فیکٹر کے طور پر بلڈ ہوں گے، یعنی کہ اپر اور مڈل کلاس کے چانسز زیادہ ہیں کہ وہ ایجوکیشن اچیومنٹ کو گین کر لیں، اٹینمنٹ کو گین کر لیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے جو لوور کلاس ہوتی ہے، وہ مٹیریل ڈیپریویشن کا بھی شکار ہوتی ہے اور کلچرل ڈیپریویشن کا بھی شکار ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پر ایکسپلین کر دوں، ایک ریفرنس دے دوں، آپ کو تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا، ہمارے جو مارکسسٹ ہیں، مارکسسٹ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مٹیریل فیکٹرز آر دا کور فیکٹرز بیہائنڈ ایجوکیشن اٹینمنٹ۔ ٹھیک ہے، ہمارے فنکشنلسٹ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کلچرل فیکٹرز آر دا کور فیکٹرز۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ بھائی کلچرل ایکسپلینیشنز جو ہیں ایجوکیشن اٹینمنٹ کے حوالے سے وہ فنکشنلسٹ دیتے ہیں، اور جو مٹیریل ایکسپلینیشن ہے اس کے حوالے سے ایجوکیشن اٹینمنٹ کے حوالے سے وہ ہمارے مارکسسٹ دیتے ہیں۔
اب اس چیز کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتے ہیں. ہمارے پاس میل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, میل جو ہوتے ہیں ہمارے اسکولس کے اندر جو وہ انڈر اچیوڈ ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ فیمنائزیشن آف اسکولنگز ہیں. گرلز آر ویل اچیوڈ ان ایجوکیشن سسٹم بیکاز اسکولنگ میکینزم, اسکولنگ سسٹم ان کے میتھڈز آف لرننگ کو, میتھڈز آف ڈیولپمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے. اسکول میں ان کے پاس رول ماڈلز ہوتے ہیں ان دا فارم آف ٹیچرز, ٹھیک ہے. فیمیل اور ایجوکیشن سیکٹر جو ہے پوری دنیا میں ایک پرٹیکولرلی تو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ پورا سیکٹر جو ہوتا ہے وہ فیمیل سینٹرڈ ہے. آپ کو پری اسکول میں دنیا بھر میں بہت کم ٹیچرز میل نظر آئیں گے, تو وہ بچے ایز اے فیمیل ان کو ایک انسپریشن ملتی ہے اسکول کے اندر اور وہ بہتر پرفارم کرتی ہیں خواتین, یعنی کہ گرلز یوز ٹو پرفارم بیٹر دین بوائز. تو میلز آر فیسنگ انڈر اچیومنٹ, ان کا تھوڑا سا لیڈش ایٹیٹیوڈ بھی ہوتا ہے اور یہ تمام چیزیں ان کے انڈر اچیومنٹ کا باعث بنتی ہیں, ٹھیک ہے جی. پھر ہمارے پاس کیا آتا ہے بھائی, اس چیز کو سمجھتے ہیں. ہمارے پاس مائنورٹی جو ہوتی ہے, ہماری جو ایتھنک مائنورٹی ہوتی ہے وہ ایکچوئل میں فیس کر رہی ہوتی ہے, ایک تو ان کے پاس اپورچونیٹیز کم ہوتی ہیں, لائف چانسز ان کے پاس ایز کمپیئر ٹو میجورٹی کم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جب ان کے پاس لائف چانسز بھی کم ہوں گے, ان کے پاس بہت سارے پرابلمز وہ فیس کر رہے ہوں گے. بہت ساری اسی بیسٹ ایگزامپل اگر آپ دیکھیں مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر جو مائنورٹیز ہیں ان میں سے میجر لوگ جو ہیں وہ بڑا ہی کوئی ہینڈ ٹو ماؤتھ لائف گزار رہے ہوتے ہیں, اور اب یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کو مٹیریل ڈیپریویشن فیس کرنا ملتا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کلچرل اسپیکٹ کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھتے تو کلچرل اسپیکٹ کے اندر بھی ایک چیز نظر آتی ہے کہ بھائی ہماری بہت ساری سوسائٹیز کے اندر جو ایتھنک مائنورٹی ہوتی ہے ان کے کلچر کو ان دے کنسیڈر ایز کلچرلی ڈیپریویٹڈ انڈیویجولس, ٹھیک ہے. اور مائنورٹی سب کلچرس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, نان کنفارمیٹی بھی بلڈ ہو سکتی ہے سوسائٹی کے اندر. تو ایتھنیسٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایتھنیسٹی اینڈ مائنورٹیز آر فیسنگ انڈر اچیومنٹ, ٹھیک ہے, ڈیو ٹو مٹیریل اینڈ کلچرل ڈیپریویشن اینڈ اسپیچ کوڈس. اب یہ اسپیچ کوڈس کس بلا کا نام ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایتھنو سینٹرک کریکولم, یعنی کہ آپ کا ایک ایسا کریکولم جو دراصل کسی پرٹیکولر ایتھنیسٹی کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں 2 سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو ایتھنو سینٹرک کریکولم کے سب سے زیادہ امپیکٹ آتا ہے جن کے اوپر, جیسا کہ نمبر 1 از ہسٹری, نمبر 2 از لینگویج. آپ ان 2 لینگویج چیزوں کے تھرو یہ چیز بلڈ کرتے ہو کہ سوسائٹی کی ایکسیپٹیبل پیٹرنس کیا ہے. تو سوسائٹی کے اندر جو ایتھنک مائنورٹی ہوتی ہے وہ اس چیز کو فلفل نہیں کرا پاتی. اب بہت ساری سب سے بیسٹ ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے دنیا بھر کے اندر جو کافی سارے ایجوکیشن سسٹمز ہوتے ہیں جہاں پہ مائنورٹی بہت سفر کر رہی ہوتی ہے. لائک ملیشیا کی بات کر لیں تو وہاں پہ ان کو ملیشین ہسٹری پڑھنی پڑتی ہے, ملے لینگویج میں پڑھایا جاتا ہے ایجوکیشن, ٹھیک ہے. تھائی لینڈ کے اندر بھی تھائی لینگویج یوز کی جاتی ہے. مڈل ایسٹرن کنٹریز میں سے سعودی عربیہ ہے, وہاں پہ میجر اسکولز جو ہیں وہ آپ کے عربک میڈیم اسکولز ہیں. تو بھائی دے آر فیسنگ اب وہ ہسٹری بھی جو ہوتی ہے ان کی ڈیولپڈ ہسٹری ہے جو کہ سعودی عرب کی فارمیشن کو انڈیکیٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہسٹری اور لینگویج کے تھرو ایتھنو سینٹرک کریکولم بلڈ ہوتا ہے, اور وہ جو بلڈ کیا جاتا ہے ایتھنو سینٹرک کریکولم وہ دراصل سوسائٹی کے اندر جو ایتھنک مائنورٹی ہوتی ہے ان کو ایک طرح سے ریبل کر دیتا ہے اور آٹومیٹکلی ایجوکیشن اٹینمنٹ انڈر اچیومنٹ کا باعث بن جاتی ہے. اب میں اس چیز کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں. اب میں کلاس اینڈ ایجوکیشن اٹینمنٹ کو تھوڑا ڈسکس کروں گا آپ کے سامنے. جیسے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں جو کور فیکٹرز ہیں, دیکھیے اس کو ہم کس طرح سے اگر ہم بک کے حساب سے چلیں تو اس بک نے ان کلاس اینڈ اٹینمنٹ کے ایلیمنٹ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. نمبر 1 فیکٹرز آؤٹ سائڈ دا اسکول, یعنی کہ وہ فیکٹرز جو اسکول آؤٹ سائڈ دا اسکول سے لائک مٹیریل ڈیپریویشن, کلچرل ڈیپریویشن, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسری چیز کیا ہے, فیکٹرز ان سائڈ دا اسکول. اب کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو ان سائڈ دا اسکولز ہوتے ہیں, اور یہ ان سائڈ دا اسکول فیکٹرز دراصل بڑا وائٹل رول پلے کرتے ہیں ان ایجوکیشن اٹینمنٹ. لائک سب سے پہلے اسکولنگس کیا کرتی ہیں, اسکولنگ بچوں کو اسٹریمنگ کرتی ہے, ان کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے. میں آگے جا کے اس کو بہت ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکس کروں گا. ڈویژن کر دیا جاتا ہے. اس ڈویژن کے بعد کیا ہوتا ہے, آپ کی سوسائٹی کے اندر پروفیسیز کریٹ ہو جاتی ہیں, لیبلنگ ہو جاتی ہے. لیبلنگ کا مطلب کیا ہے کہ بچوں کو ڈویژن کیا جاتا ہے, ان کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے ڈفرینٹ گروپس کے اندر, ڈفرینٹ سبجیکٹ سیٹس کے اندر, ان کے ڈفرینٹ ریزلٹس کے اوپر,
اور ان کو پھر لیبل کر دیا جاتا ہے ایز اے گڈ اور بیڈ، کلیور کلاکس کے طور پہ یا ریبل کے طور پہ آپ ان کو لیبل کرتے ہو. اور اس لیبلنگ کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ سیلف فلفلنگ پروفیسی کے اوپر آ جاتے ہیں، یعنی کہ ان کی ایک اپنی ازمپشنز بلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر ڈیفینیٹ سی بات ہے، اگر ایک بچہ جس کی پرفارمنس تھوڑی سی کم ہوگی اور ٹیچر کی ازمپشن بھی اس کے والے سے بری ہوگی، تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ اس کے اوپر ٹیچر کی اٹینشن کم ہوگی. جب اٹینشن کم ہوگی تو آٹومیٹیکلی جو اس کی اچیومنٹ ہے، بچے کے چانسز ہیں اچیومنٹ کے، وہ کم ہو جائیں گے، انفیکٹ کافی حد تک ختم ہو جائیں گے. آئی ہوپ یہاں تک آپ کو ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہو گئی ہوگی کہ کس طریقے سے ایجوکیشن اچیومنٹ کا پورا ٹاپک آگے بڑھتا ہے. اب میں ان تمام چیزوں کو جس کو میں نے تھوڑا ڈسکس کیا ہے، آگے جا کے میں ان کو ڈیٹیل ڈسکس کروں گا. ہیو اے ویری گریٹ ڈے. سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر. ہیو اے ویری گریٹ ڈے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.